وعیدیں پوری ہوگی. اس کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالمین کے اوپر. کیسے ظالم؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ظلم کی انتہا کر دیے تھے، خود تو اللہ کے راستے پہ نہیں آتے تھے، صحیح راہ کو اختیار نہیں کیے ہوئے تھے، صراط مستقیم کو اپنائے ہوئے نہیں تھے، مگر حد یہ کر دیے تھے کہ روک رہے تھے دوسروں کو. خود تو کیا آتے، دوسروں کو بھی آنے سے روک رہے. اور پھر ان کا مشغلہ کیا تھا دنیا میں؟ اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے احکام میں، اسلام میں ٹیڑھ نکالنا، کجی نکالنا، اعتراضات کرنا. کس لیے؟ اس لیے کرنا کہ جو آ گئے وہ بھی ہٹ جائیں، جو اسلام کو اختیار کر لیے، صحیح راستے پر ہے، وہ بھی متزلزل ہو جانا، متشکک ہو جانا، شک میں پڑ جانا اور کنفیوز ہو جانا، اور کنفیوز ہو کے راستہ ہی چھوڑ دیں. یہ مقصد تھا ان کا. اور کیا تھا ان کا کام؟ آخرت کا انکار. بہرحال درمیان میں اللہ نے اہل اعراف کا بھی تذکرہ فرمایا. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ایسے مقام پر ہوں گے جہاں سے ان کو جنتی بھی نظر آئیں گے اور دوزخی بھی نظر آئیں گے، جہنمی بھی نظر آئیں گے. کون ہوں گے؟ آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے سبق میں. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں برابر برابر ہوں، لہذا ان کو اعراف میں رکھا جائے گا. پھر ان کی جنتیوں سے گفتگو ہوگی، سلام علیک ہوگی. جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کی پناہ چاہیں گے کہ اے اللہ، ایسے ظالم قوم کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے، ہماری آپ حفاظت فرما لیجیے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا انجام نہیں بتایا، لیکن حضرات مفسرین نے روایات کی روشنی میں بتایا کہ اللہ کا اہل اعراف پر کرم ہوگا اور وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں، کیونکہ اللہ سے وہ امید لگائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی شانہ ہمارا حشر بھی جنتیوں کے ساتھ کر دے، ہمارا بھی داخلہ جنت میں مرحمت فرما دے. تو اللہ رب العزت ان کو جنتیوں. پھر اس کے بعد جہنمیوں کی گفتگو بتائی گئی. اس سے پہلے ایک بات بتائی گئی کہ یہ جو اہل اعراف ہوں گے، یہ اہل اعراف بعض جہنمیوں کو بھی پہچانیں گے، جنتیوں کو بھی پہچانیں گے، کیونکہ دنیا میں ان سے ملاقات تھی، ان لوگوں کی شناسا تھے، شناسا لوگ تھے، وہ ملنے جلنے والے تھے. اور یہ لوگ دنیا کے اندر یہ دیکھے تھے، یہ جو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، یہ لوگ ان کے بارے میں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے نہیں. اس طرح کی قسمیں کھاتے تھے وہ. اب ان کا انجام معلوم ہو گیا، کیا انجام ہے ان کا. تو اب وہ لوگ بولیں گے کہ بھائی تم کیا ہو گیا تم کو، تم تو ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، حالانکہ تم خود جہنم میں چلے گئے. آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے سبق میں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں دھوکے باز، فراڈی، مکار، جو اہل حق کو جہنمی بتلاتے. انبیاء کو بھی بتائے، انبیاء کے سلسلے میں مختلف الزامات انبیاء کو لگائے، تو کیا اہل حق کو چھوڑ دیں گے یہ دھوکے باز لوگ؟ اور کیا دھوکے بازوں سے دنیا کبھی خالی ہو گئی؟ ہمیشہ لگے ہوئے ہیں. جہاں سے میرے بھائیوں اسلام آیا وہاں سے اس کی مخالفت بھی شروع ہو گئی. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام شروع کرے، وہیں ابو لہب کی، ابو جہل کی چنگاری بھی لگ گئی، اور یہ مستقل طور پر مخالفت میں لگے رہے آخری وقت. آج بھی اسلام کے خلاف میں مختلف کام کیے جا رہے ہیں، آج بھی اہل حق کو مختلف نام دیے جا رہے ہیں، لیکن کسی کے نام دے دینے سے، فیصلہ کر دینے سے فیصلہ تو نہیں ہوتا نا بھائی. اللہ نے ان کو فیصل بنائے کیا؟ تم جنت کے داروغہ ہے، تم جس کے لیے جنتی بولو وہ جنتی ہو جائیں گا، اور جس کو جہنمی بولو سوال ہی نہیں ہوتا ایسا. وہ تو فیصل اللہ ہے. مالک یوم الدین، یوم الدین، یوم جزا، بدلے کے دن کے مالک اللہ ہوں گے. اللہ کسی کو اختیار نہیں. اب اگر کوئی اپنے طور پہ ہاتھ میں لے لینا فیصلہ تو وہ بہت بڑا میرے بھائیوں غدار ہے، بہت بڑا دھوکے باز، فراڈی ہے. ایسے لوگوں سے بچنا. ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اہل حق کو صحیح راستے پر جو چلنے والے ہیں ان کو طرح طرح کے نام دیں، طرح طرح کے الزامات ان کی طرف منسوب کریں
کیوں کرے؟ تاکہ عوام الناس ان سے دور ہو جائے، ان سے بچے، ان تک نہ پہنچے۔ کیوں نہ پہنچے؟ ہمارے پاس موجود رہیں، ہم سے اٹیچ رہے، ہم سے لگے رہے۔ کیوں لگے رہے؟ انہوں لگے رہے تو ہماری دنیا ہے، ہمارا پیٹ ان کے لگے رہنے سے چلتا۔ پیٹ کا مسئلہ ہے میرے بھائیو، سر اور کچھ بھی نہیں، مسئلہ پیٹ کا ہے، وہ پیٹ کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل راز اس کے پیچھے جو صحیح لوگوں کو غلط بتاتا۔ بہرحال اس کے بعد جہنمی لوگ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کچھ پانی، کچھ کھانا ہم کو بھی دے دو، ہم بہت پیاسے ہیں، بہت بھوکے ہیں، کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا، ایک دانہ نہیں مل رہا، پانی کا ایک خطرہ نہیں مل رہا، اور ہم ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ٹیمپریچر آخری ڈگری کو پہنچا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے جب جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوں گی تو کیا ٹیمپریچر ہوگا جہنم کا؟ کوئی آلہ میرے بھائی اس کو نہیں بتا سکتا، پورے آلے فیل ہو جانا۔ دنیا میں بنائے گئے آلے کی جو آخری حد ہے وہ آخری حد کو پار کر کے کانٹا ٹوٹ جانا، مگر وہاں کا ٹیمپریچر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب ذرا ٹیمپریچر بڑھ گیا تو کس قدر پیاس لگتی، کس قدر منہ سوکھ جاتا، کیسے حلق میں کانٹے پڑ جاتے۔ اللہ ہم سب کی میرے بھائیو حفاظت فرمائے اس جگہ سے۔ ویسی جگہ پہ ہم پڑے ہوئے ہیں، ذرا ہمارا بھی تو خیال کرو کچھ۔ تو جنتی لوگ کہیں گے حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں چیزوں کو، کھانے کو اور پانی کو، کافروں پر حرام کر دیا۔ وہاں جنت کی نعمتیں حرام ہیں، دنیا کی کوئی نعمت حرام نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں دنیا میں تو ایسے لوگ خوب کھائیں گے، خوب پئیں گے، جو دل میں آ رہا پی رہے نہیں پی رہے، صبح سے لے کے شام تک پیتے ہی رہ رہے۔ اتنی دولت ہے بعض لوگوں کے پاس کہ ہر وقت لوڈ میں رہ رہے ہیں لوگ، اور وہ بھی اعلیٰ قسم کی شراب، ایسی ویسی شراب بھی نہیں ہے، پیسہ جو جی میں آ رہا پی رہی، جو جی میں آ رہا کھا رہی۔ دنیا میں کوئی چیز ان کے اوپر حرام نہیں ہے، اسی واسطے حدیث میں آیا ہے وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ چند دن کے مزے اڑا لیے، جو جی میں آیا کھا لیے، جو جی میں آیا پی لیے، جہاں جی میں آیا چلے گئے، جو چاہے کر لیے، مگر موت آتے قصہ ختم۔ اب اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کر دیا۔ اس واسطے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم کو ایسی دولت دی ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ملیں گا۔ اگر وقتی طور پر اللہ یہ دنیا کی چیزیں نہیں دیے تو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیشہ کی جنت کا ٹکٹ تو دے دی اللہ نے، ایمان دے دی۔ اب جن کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا، نہیں ملا ان کو ایمان، چاہے دنیا میں تھوڑے دن کے لیے کچھ ہی کر لے، کیسے ہی مکانات میں رہ جائیں، کیسی ہی گاڑیوں میں پھر لے، کیسا ہی کھا لے پی لے، کیسے ہی کپڑے پہن لے، لیکن ہمیشہ کی زندگی تو تباہ ہے نا ان کی۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں نے ایمان کی قیمت کو سمجھایا، اور بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے کیا ایمان ہے۔ حدیث میں آیا ہے ایک ادنا درجے کے ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے اللہ۔ اسی کے بعد تھوڑا سا پیسہ ہے بولتے رال ٹپکنا شروع ہو جاتا۔ کیا ہے میرے بھائیو، پوری دنیا کی ایمان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے پوری دنیا۔ اللہ نے ایسی بڑی دولت عطا فرمائی، تو آدمی سمجھے اپنی قیمت کو اللہ نے کیا عطا فرمائی۔ دیکھو کافر ان کو کیا بولیں گے، ایمان والے، اور جو ایمان کی حفاظت کرے، ایمان کے تقاضوں کی بنیاد پر زندگی گزارے، اللہ ان کو جنت میں داخلہ مرحمت اور عطا فرما دیا، اور ہر طرح کی ان کو نعمتیں مل رہی۔ اس کو دیکھ کر یہ جہنمی لوگ، یہ کافر اور مشرک لوگ جو دنیا میں چند روزہ مزے اڑا لیے، ان سے اس بات کی تمنا کریں گے، بھیک مانگیں گے کہ کچھ کھانے پینے کو دے دو، تھوڑا پانی ہی دے دو۔ قالوا، وہ لوگ کہیں گے جنتی لوگ، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا۔ کیوں حرام کیا؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا تھا، ہنسی مذاق سمجھ رہے، زندگی ملی تو، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ دنیا کو 4 روزہ عیش کو، 4 روزہ آرام کو، 4 روزہ مستی کو سب کچھ سمجھ کے مست ہو گئے تھے۔
نشے میں آ گئے تھے. جیسے میرے بھائیوں شراب کا نشہ ہوتا ایسے ہی دولت کا نشہ ہوتا. دنیا حدیث میں آیا ہے دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے. اس لیے کہ ہاروت اور ماروت کا جادو شوہر بیوی کے درمیان میں جدائیگی ڈال دیتا تھا، لیکن یہ دنیا کا جادو اللہ اور بندے کے درمیان میں جدائیگی ڈال دیتا، بندے کو اللہ سے دور کر دیتا، آخرت سے غافل، اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں، بس دنیا کے دھندوں میں مست. وغرتہم الحیات الدنیا، غرور سے ہے یہ، غرور کے معنی دھوکے میں ڈالنے کے. میرے بھائیوں اور بزرگوں ذرا اپنا اپنا جائزہ لے کے دیکھنا ہم میں سے کتنے ہیں جو دنیا کے دھوکے میں پڑے. اگر ہے تو میرے بھائیوں نکلنا، دنیا ہی کے اندر یہ نشہ اتار لینا، ورنہ نشہ چڑھ گیا اور دھوکے میں پڑ گیا آدمی تو اسی کے پیچھے پڑتے پڑتے خبر میں چلے جاتا، موت آ جاتی، مگر یہ دنیا کے دھندوں سے نہیں نکلتا. زیادہ بکھیڑے نہیں لگا لینا میرے بھائیوں دنیا کی، فکر پوری کی پوری ہماری آخرت کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ شان و تفصیلی حالات دیکھو 1.5 رکوع میں تقریباً بلکہ 2 رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا تفصیلی حالات یہاں پر، ورنہ تو پورے قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر بیان کرے، اور دنیا کی کس قدر اللہ نے قرآن پاک میں مذمت بیان فرمائی. آتی جاتی ہے میرے بھائیوں دنیا، رہنے والی نہیں ہے. اس کی فکر کو سوار کر لینا، اسی کو سب کچھ سمجھنا، اسی کے پیچھے پڑ جانا. کیا ہو رہا میرے بھائیوں، ایک مسئلہ ختم نہیں ہو رہا دوسرا شروع ہو رہا، دوسرا ختم نہیں ہو رہا تیسرا شروع، تیسرا ختم نہیں چوتھا شروع، چوتھا نہیں پانچواں، موت تک یہ بکھیڑے لگے ہوئے ختم ہونے والے نہیں. اور نفس اور شیطان اس کو بہلا رہے پھسلا رہے، یہ مسئلہ حل ہو جان دو پھر دیکھیں گے، یہ ہو جان دو دیکھیں گے. کیا دیکھتے، خبر دیکھنا پڑتا، پھر دیکھیں گے کچھ بھی نہیں. یہ مسائل کے ساتھ ہی میرے بھائیوں اللہ کی طرف رجوع ہونا. یہ مسئلے ختم ہونے والے نہیں ہیں، سب مسائل میں گرفتار، سب کو لگے ہوئے، اچھے اچھوں کو لگے ہوئے تھے، مگر اس کو سوار نہیں کر لینا. سوار جو ہونا میرے بھائیوں ہمارے دماغ پہ، ہمارے دل میں، آخرت، موت کے بعد کی زندگی، وہاں کے مسائل، اصل مسائل. یہ مسائل کچھ بھی نہیں، یہ تو خواب ہے سمجھو. جب انسان مرے گا حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو ایسا سمجھ میں آئے گا جیسے خواب دیکھ رہا تھا. کیا فرمایا بزرگوں نے، ارے خواب کی لذت میں دھوکے میں نہیں پڑا کرتے. ارے بیوقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے. کیا ہے میرے بھائیو دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کے مسائل، کچھ بھی نہیں ہے. جب اصل مسائل شروع ہوں گے تو پتا چل جائے گا. تو یہ دنیا بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائی. وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے کہ ان کو دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دنیا کے دھندوں میں پھنسے ہوئے تھے. پھر اللہ فرمائیں گے آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے آج کی ہماری ملاقات کو بھلا دیا. ہماری زبان میں تم آخرت کو ایزی لے لیے تھے، ہم بھی تم کو ایزی لے لیتے. جاؤ مرو، بھوکے مرو، پیاسے مرو، چیخو چلاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہمارے کو، کیونکہ تم کو دنیا میں آخرت کی پرواہ نہیں تھی نا. کتنا سمجھا رہے ہیں میرے بھائی، کتنا بلا رہے ہیں، ایزی لے لے رہے. سب سن کے پھر جیسے کہ ویسے، بعض تو سن رہی بھی نہیں، اکثر تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سن رہی سو والے بھی بس سن کے وہیں جھٹک دے کے اڑ جا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیوں آخرت کو ایزی لے، اتنے تمہارے سامنے مسائل آئے نا آخرت، اتنا میں بیان کرانا، اتنا سنایا. جیسا آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے حضرات علماء ایک اندازہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ آخرت کے حالات پر مشتمل ہے. 10 پارے سمجھو، اللہ بولیں گے تقریباً 10 پاروں میں آج کی میری ملاقات کے میں حالات بتایا تھا نا تیرے کو، کیوں متوجہ نہیں ہوا، کیوں تیاری نہیں کیا، کیوں ایمان نہیں لایا، کیوں دل سے یقین نہیں کیا. یعنی ایزی لیتا رہا، سرسری لیتا رہا، سرسری سمجھا تو جب دنیا میں ہماری ملاقات کو ایزی لیا، آج ہم بھی تیرے کو ایزی لے لیں گے، ہم بھی بھلا دیں گے تیرے کو. کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری، کوئی پرواہ نہیں ہوگی میرے بھائیو کسی کو بھی. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو بھلا دیں گے. كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے وہ لوگ دنیا میں آج کی ملاقات کو بھلا دیں، آج کے دن کی ملاقات. اس واسطے میرے بھائیو عقل مند آدمی کبھی آخرت سے غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کو وہ دن یاد رہتا. ایمان والا
جس کا آخرت پر یقین ہو کبھی آخرت کو نقصان ہونے نہیں دیتا ہو. بھلائے بولے تو پھر وہاں پہ بھی مسئلہ ہو جاتا. بہرحال یہ سب حالات اللہ رب العزت بیان کرنے کے بعد پھر آج جو ابتدائی 2-3 آیتیں پڑھی گئی، یہاں سے سورۃ الاعراف کا 7واں رکوع شروع ہو رہا. پھر حق تعالی شانہ اپنا تعارف کرا رہے. حد کر دیے میرے بھائیو، اللہ اتنا سمجھاتے ہیں، اتنا سمجھاتے. قرآن پاک میں اصل موضوع جو ہے، اصل الاصول کی حیثیت رکھنے والا، وہ توحید کا موضوع. اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اللہ کے افعال، اللہ کے صفات جگہ جگہ اللہ بتاتے ہیں. دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ کو پہچاننے کے آثار اللہ بولتے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں میرے بھائی. آدمی روزانہ دیکھ رہا، ایسا نہیں کہ کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا، کسی کو واسطہ نہیں پڑ رہا. پھر اللہ سمجھا رہے تاکہ میرے بندے میرے کو پہچان لے، میرے کو سمجھ لے، میرے اوپر ایمان لا لے. میرے کو نہیں پہچان کے، میرے اوپر ایمان نہیں لا کے، میری قدرتوں میں غور نہیں کر کے یہ آخرت میں کیوں نقصان اٹھائے. آخرت کے اعتبار سے اللہ نہیں چاہتے کہ بندے نقصان میں پڑ جائے، عذاب بھگتے جہنم میں جائیں، نہیں پسند ہے. پھر دیکھو اللہ تعالی شانہ توحید کا بیان، اللہ کی ربوبیت کا بیان. اصل مسئلہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ انسان اللہ کو رب مانے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین. رب سمجھ میں آ گیا اللہ کا رب ہونا تو پھر پوری زندگی میں سدھار آیا تھا. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اللہ کی ربوبیت کا اقرار، اور پھر عملی طور پر بھی آدمی یہ بتانا، یہ ثابت کرنا کہ میں اللہ کو رب مان کے زندگی گزاروں. ربوبیت کا اقرار تو سب کریں، مگر واقعتاً زندگی کا انداز کیسا ہے. رب کس کو بولتے ہیں آپ کو بتایا گیا، رب ہے تربیت سے، اور رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو. اور تربیت کس کو بولتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ اس کی تمام مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے منزل تک پہنچانا، اس کو تربیت بولتے ہیں. تو ہمارے رب کون ہے صاحب؟ اللہ. تربیت کون کر رہی؟ اللہ. ہماری ضروریات پورے کون کر رہے؟ اللہ. کیونکہ رب ہے نا وہ. ہم تربیت ہی نہیں سمجھ میں، رب کا مفہوم نہیں معلوم بہت سو. تو اب دیکھیے آپ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا، جب اللہ ہماری تمام ضروریات پورے کر رہی، پرورش کر رہی، پال رہی، پالن ہار، پرورش کرنے والا، پالنے والا، ضروریات، یہ سب مفہوم ہے رب کا. اللہ ہی ضروریات پورے کر رہی، اللہ ہی ہم کو پال رہی، اللہ ہی پرورش کر رہی، اللہ ہی ہم کو آگے بڑھا رہی. تو ماننا کس کی صاحب؟ اللہ سے تو ضروریات پورے کرا لینا، ان کی ماننا، ان کی ماننا، ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا، ان کے بتائے رستے پر چلنا. تو اللہ کو رب مان کی زندگی گزارا ہوں. خالی بول لینے سے کام نہیں چلتا میرے بھائیوں. اللہ کو رب بول رہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے رہی، مگر رب کا مفہوم ہی نہیں معلوم. رب اللہ کو رب ماننے والے کی زندگی کیسی ہوتی؟ اب ایک صاحب بول رہے، باپ، آپ باپ ہیں صاحب، میرے باپ ہیں، آپ سے پیدا ہوا میں، مگر باپ کی بات ہی نہیں سن رہے، بغاوت کر رہے باپ کے ساتھ، باپ کے دشمنوں سے تعلقات ہیں. بول رہے خالی آپ میرے ابا ہے، آپ ابو ہے، میرے ابا ہے، آپ سے پیدا ہوا صاحب. ارے پیدا ہوا تو بول رہا تو میرا باپ ہے، لیکن باپ کے ساتھ کیسا رہنا تیرے کو نہیں معلوم. میرے گھر میں رہ کے میرے ساتھ بغاوت کرتا تو نہیں مانتا صاحب، میں آپ کو باپ مانتا میں. تو ایسے بیٹے کو قبول کر لیتے، کوئی لات مار کے نکالتے نا گھر سے. ایسے ہی میرے بھائیو اللہ کو رب ہے بول رہے، مگر وہی رہو رب وہاں کی حد تک، بس ہم جیسے چاہے ویسے زندگی گزاریں گے، آپ کی نہیں سنیں گے. تو رب بولنا کہاں قبول ہوا؟ بول سمجھنا میرے بھائیو، اس واسطے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا. ہاں رب کا معاملہ کیا ہے دیکھو آپ. اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح ہی میں ہم سب کو نکالا. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اللہ، سب کو معلوم ہے، اور ہمارے درس میں غالباً آ بھی چکا ہے یا پھر آگے آ جائیں گے. نکال کے ایک سبق پڑھا اللہ، سب کو معلوم. عہد الست بولتے سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. سب اقرار کرے. ہم سب نکلے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، پوری انسانیت کو نکالے تھے اللہ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں. روایتوں میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے، ان آیتوں میں سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ رب ہیں. دیکھو ربوبیت کا سبق پڑھا کے اللہ میں بھیجے. پھر
پھر دنیا میں انتظام اللہ نے یہ کیا کہ ہر نبی نے اللہ کا رب ہونا بتایا. دیکھو تم جس کے پیچھے پڑے ہو, جس کی پرستش کر رہے ہو, تمہارا رب نہیں ہے, تمہاری ضروریات اس سے پورے نہیں ہو رہی, تمہاری ضروریات اللہ پوری کر, تمہارا رب اللہ ہے. پھر اللہ نے سورہ فاتحہ کیسے کیسے فضائل ہیں اس کے, پوری قرآن پاک کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ, خلاصہ ہے. اس کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہی پہلا سوال ہونے والا ہے, من ربک. یہ پہلا سوال ہونے والا, کس کو رب مان کے زندگی گزارا, کس کو ضروریات پورا کرنے والا سمجھا, کون تیری پرورش کرے, کیا تھا تیرا خیال. اب جو جس کو رب مانا وہ بولیں گا وہاں, جو اللہ کو رب مانا اور اللہ کو رب مان کر اس کے تقاضے کی بنیاد پر زندگی گزارا, وہ تو کہیں گا ربی اللہ, میرا رب تو اللہ. لیکن جو نہیں گزارا, معمولی چیزوں کو رب سمجھ لیا اور ان کی مان کے زندگی گزارا, اور اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ رہا کہ اللہ کی نہیں مانا, اللہ رب العزت کے احکام کی پرواہ نہیں کیا, تو وہ کیا کہے گا, ہاں لا ادری, نہیں جانتا. یہ ہے میرے بھائی رب کا معاملہ. اسی واسطے اللہ رب العزت اپنا تعارف کراتے فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے, اس کو سمجھو تم, اور اصل بنیادی طور پر اپنے دل میں یہی بٹھاؤ, تب جا کر تمہاری زندگی میں سدھار آ سکتا ہے. یہ یقین بناؤ کہ تمہاری ضروریات کوئی اور پوری نہیں کر رہا سوائے اللہ کی. تمہاری پرورش, تمہاری تربیت, تم کو جو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے سوائے اللہ کے اور کسی کا کام نہیں. اب آپ دیکھو میرے بھائیوں, بچہ کتنا پیدا ہوتا, چھوٹا سا پیدا ہوتا, اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں. ایک ظاہری شکل بتا رہا ہوں میں آپ کو تربیت کی, ویسے تو تربیت میں بہت چیزیں آ جاتی, لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے بچے کا جسم بڑھتا نہیں, رہتا ایک بالش کا یا بہت ہوا 1 فٹ کا, وہ جا کے 6 فٹ کا آدمی ہو جاتا. کیسا ہوا سب نے, ماں باپ اس کو بڑا کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ماں باپ کو پتا نہیں چلتا بچہ کیسا بڑھ رہا. چلتا تو بتا ذرا روزانہ کتنے سینٹی میٹر بڑھ رہا ہوں, ذرا ٹیپ لے کے ماپ لیتے ہو. ہمارے بس کا کام نہیں ہے صرف یہ معلوم کرنا کہ آج بچہ کتنے سینٹی میٹر بڑھا, 1 مہینے میں کتنے سینٹی میٹر بڑھا, کوئی نہیں معلوم کر سکتا. معلوم کرنا بھی دور کی بات. اگر اللہ ہمارے ہاتھ میں رکھتے تو کیسے کیسے نمونے نکلتے تھے نہیں معلوم. روزانہ ذرا اماں بابا پکڑ کے کھینچو, ذرا ہاتھ زیادہ کھینچ دیے تو یہ ہاتھ بڑا ہو جاتا, وہ ہاتھ چھوٹا ہو جاتا. پیر ذرا کھینچ دیے, وہ پیر لمبا, یہ پیر چھوٹا. بڑھ رہا تو بچہ کیسے بڑھ رہا, اس کا ہر عضو بڑھ رہا. کانا بڑھ رہے تو برابر دونوں کان بڑھ رہے. یہ نہیں کہ ایک کان تو بہت بڑا ہو جا رہا, دوسرا کان بڑھ رہا ہی نہیں صاحب. ایک ہاتھ بڑھ رہا, دوسرا ہاتھ نہیں بڑھ رہا. ایک انگلی بڑھ رہی, دوسری انگلی نہیں بڑھ رہی. ایک آنکھ تو بڑی ہوتے جا رہی, دوسری آنکھ پیدا ہوئے تو تیچ ہے. کیا کیسے کیسے نمونے ہوتے تھے اندر. ہر عضو بڑھ رہا میرے بھائیوں, اندر کے بھی بڑھ رہے, باہر کے بھی بڑھ رہا, اور ایک مخصوص انداز میں بڑھ رہا. بڑھتے 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 بچہ جتنا بھی اس کو بڑھنا ہے اتنا بڑھ گیا, 5 فٹ کا, 5.5 فٹ کا, 6 فٹ. یہ جو ایک بالش سے 6 فٹ تک لائے, کون لائے ہے؟ کوئی دعویٰ کرنے والا میں لایا بول کے, یا بڑھنے والا بول سکتا میں بڑھا بول کے؟ اگر اپن اپنے ہاتھ میں بڑھنا رہا تو کوئی پستخط رہتا ہی نہیں تھا. کتنے ہیں پستخط لوگ پریشان ہیں بیچارے, ہائٹ وظیفے پڑھ رہے, ہائٹ نہیں مل رہی. ایک مرتبہ ہمیں جماعت میں ساتھی تھے بیچارے, ان کی ہائٹ کم تھی, بچہ ہی تھا, ابھی بڑھنے کی عمر تھی. جہاں جاتے وہاں کوئی حکیم ہے بولتے فوراً صاحب کو یہ ہائٹ بڑھنے کی دوا دینا, بولتا تھا میری ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے. اپن بڑھ رہے کیا اپنے سے, جس کو جتنا رکھے اتنے رہنا ہے, وہ انہوں کر رہے جو کچھ کر رہے. تو میرے بھائیو یہ ہے رب, یہ ہے اللہ کی تربیت, یہ ہے اللہ کی پرورش, یہ ہے اللہ کا پالنا. یہ سمجھے میرے بھائی, اس کو دل کے اندر بٹھائے, انشاءاللہ سب مسئلے حل ہو جائیں. دیکھو اللہ کی معرفت کے بعد زندگی کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے. ہم آج جو ہماری زندگی میں میرے بھائیوں بگاڑ ہے, اللہ کو بھول کے زندگی گزار, اللہ کی عظمت نہیں, اللہ کی بڑائی نہیں. اللہ کی بڑائی عظمت دل میں نہیں ہونے سے ہی احکام ٹوٹ جا رہی, گناہ ہو جا رہی. اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر زندگی کا انداز بدل جائے. اللہ والے یہی پیدا کرنا چاہتے.
اللہ کو پہچانو، کیا ذات ہے اللہ کی، کیسے محسن حقیقی ہے وہ، کیسے احسانات کر رہی. لا متناہی میرے بھائیوں سلسلہ ہے اللہ کے احسانات کا. سمجھ میں آیا تو پھر ہر چیز آسان ہو جاتی. اب ہم دیکھ رہے ہیں معمولی دنیا کی مجازی، بیکار، عارضی، جھوٹی محبتوں میں لوگ کیا کیا نہیں کر دے رہے. ہمارے حضرت ایک مرتبہ فرما رہے تھے بعض بچیوں کو دیکھو کسی سے محبت ہو جائے، وہ بھی کس سے ہو رہی، آخری درجے کے بیکار قسم کے لوگ، سڑک چھاپ قسم کے لوگ اپنے جھانسے میں لا لے رہے ان لوگ. اب اس کو محبت ہو گئی، وہ بھی حقیقی محبت نہیں ہوتی، مجازی بولتے سے. حقیقی محبت تو اللہ سے ہوتی سر، مجازی محبت ہو گئی. اب انہیں سب چھوڑنے کے لیے تیار ہو جا رہی. انہیں بول رہا ماں باپ کو چھوڑ کے آ جا، ٹھیک ہے آ جاتی ہوں. بول رہا گھر چھوڑ کے آ جا، آ جاتی ہوں. خاندان کو چھوڑ کے آ جا، آ جاتی ہوں. اپن دونوں جا کے فلانی جگہ پر شادی کر لیں گے، پورے تیرے خاندان کے ناک کٹ جائیں گی، ناک کاٹ دیتی ہوں. کر رہے نہیں بچیاں. ابھی ایک کیس آیا